اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت ایسا مبارک، ایسا پاکیزہ اور ایسا خوشبوؤں والا نظریہ اور فکر اور عقیدہ رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر آج تک اللہ کے سارے ولیوں کا عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ ذرا محبت سے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم سنی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج کی سنی کانفرنس کے اندر ہم حاضر ہیں۔ دوستان گرامی قدر، آج اس پرفتن دور کے اندر جہاں گمراہی اور بے دینی کا طوفان بدتمیزی اور ایک سیلاب امڑ پڑا ہے، ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر طبقہ، ہر تنظیم، ہر تحریک اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہمارے ہی نوجوانوں کو، ہماری ہی عوام کو، ہمارے ہی افراد کو وہ کھینچ کے کوئی دائیں کوئی بائیں اور طرح طرح کے گمراہی اور فتنوں کے اندر اہل سنت کے نوجوانوں کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے سادہ لو مسلمان سنی نوجوان جو اپنے عقیدے کے دلائل سے نا آشنا اور نا بلد ہوتے ہیں، پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہیں لائیں گلی تو او دنال ٹور چلی، اگر کوئی قادیانی پہلے آئے ہمارے لوگوں کو بات سنائیں، ڈگڈگی بجائے ہمارے لوگ سادہ لوگ ایسے ان کے جاسے میں آ کے اپنا ایمان عقیدہ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی رافضی آیا تو وہ لے گیا، کوئی خارجی آیا تو وہ لے گیا، کوئی ناسبی آیا تو ہمارے بندے، ہمارے ہی لوگوں کو توڑ کے اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے بیگانہ اور ناآشنا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، قرآن کی آیات طیبات، صحابہ کے عقائد و نظریات، افکار کو اگر ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے سینہ تان کے، بازو لہرا کے، ببانگ دہل اعلان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق عقیدہ اگر کوئی ہے تو وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے مطابق دین کے دلائل کو موڑ کے پیش نہیں کرتے۔ ہم رب کو مانتے ہیں، رب کے رسول کو مانتے ہیں، اور جن کو رب نے منوایا ان کو بھی مانتے ہیں، جن کو سونے مصطفیٰ نے منوایا ان کو بھی مانتے ہیں۔ پچھلے بندے تک آواز ہے، ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ اب موضوع مجھے جو دیا گیا ہے میں نے اس کے مطابق انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے، اور باتیں سنجیدہ بھی، سمجھنے والی بھی، علمی بھی، ذوق والی بھی آئیں گی، لیکن آپ نے بے ذوقی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ بات محبت سے آنکھیں کھول کے، دل کی کھڑکیاں کھول کے سننی ہے، اور اپنے دل کی تختیوں پہ اپنے دل میں باتوں کو جگہ دینی ہے۔ ہم خواہشات کے پابند نہیں کہ جس کو دل کیا مان لیا، جس کو دل کیا نہ مانا۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں تو جس کو رب منوائے گا اس کو بھی مانیں گے، جس کو سونے مصطفیٰ منوائیں گے اس کو بھی مانیں گے۔ ہم نبی کی آل کو مانتے ہیں، نبی کے اصحاب کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آل و اصحاب کا مقام و مرتبہ تو وراء الورا بڑا بلند و بالا۔ ہم نبی کے پاؤں سے لگنے والی خاک کو قابل احترام سمجھتے ہیں، کیونکہ اس خاک کی نسبت ہمارے کریم آقا کی ذات ہے۔ ہم تو ان روڑے پتھروں کا احترام کرتے ہیں، ان کپڑوں کا احترام کرتے ہیں، اور ان لکڑیوں کا ادب کرتے ہیں۔ اس خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں، جس کی نسبت پیارے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہو گئی۔ کیونکہ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جسے نسبت مصطفیٰ مل گئی، میرے آقا کی آل ہے وہ بھی قابل احترام، میرے نبی کے اصحاب ہیں تو وہ بھی قابل احترام۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید پائی ہو، حضور کی صحبت پائی ہو، اور ایمان سے دنیا سے چلا جائے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ زندگی میں صرف ایک لمحہ، ایک آنے واحد، ایک لحظہ، ایک گھڑی میرے نبی کا دیدار پانے والا اتنے بلند مقام پہ ہے
امام ابن حجر مکی حیاتمی فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں ان شرف الصحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يعادلہ عمل ولا یوازیہ شرف. فرماتے ایک لمحہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ لینا یہ اتنا بڑا عمل ہے, دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اتنا بڑا شرف ہے, دنیا کا کوئی شرف اس کا موازنہ کر ہی نہیں سکتا. ایمان سے بتائیں جس نے ایک لمحہ حضور کو دیکھا اس کے مقام تک کوئی غوث, کوئی قطب, کوئی ابدال, کوئی اخیار, کوئی ابرار, کوئی اوتاد, بڑے سے بڑا ولی اس کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک مرتبہ دیکھا. تو پھر صدیق اکبر کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا؟ پچھلے نہیں بولے ذرا مبنی سبحان اللہ کون؟ پھر صدیق اکبر کون؟ صدیق اکبر جو مکہ میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ, جو مدینہ میں میرے نبی کے ساتھ, جو سفر میں حضور کے ساتھ, جو حضر میں حضور کے ساتھ, جو مزار پنور انوار میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ. قیامت کا دن ہوگا, حضور فرماتے ہاں قضا نبعث یوم القیامہ. ایک دن حضور مسجد میں تشریف لائے, ایک طرف ابو بکر صدیق, دوسری طرف عمر فاروق. میرے آقا نے فرمایا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ. صحابہ آج کا منظر یاد کر لو, جس طرح آج مسجد میں آیا ہوں قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے آؤں. امام زین العابدین یا رسول اللہ جنتی جنتی فرمایا آج کا منظر یاد کر لو جس طرح آج آیا ہوں قیامت کے دن بھی آؤں گا. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا, مسند احمد ابن حنبل کی 30 جلد میں روایت موجود, فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل لے کے آئے. امام زین العابدین سید الساجدین امام اہل بیت سے کسی نے پوچھا, حضور یہ فرمایا ما منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ فرمایا ابو بکر و عمر کا رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام تھا, کتنا رتبہ تھا, حضور کی نگاہ میں ان کا کتنا بلند مقام تھا. تو امام زین العابدین نے چھوٹے سے جملے میں جواب دیا, فرمایا منزلتہما الساعہ, جو اب مقام ہے وہی سبحان اللہ کہے گا جنہوں سمجھ آئیے. منزلتہما الساعہ, جو اب مقام ہے. اب کیا مقام ہے؟ دونوں میرے مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹے ہوئے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ بول اٹھے. آپ فرماتے ہیں محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں, محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں, محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و کوئی غوث, کوئی قطب, کوئی ابدال, کوئی اخیار, ابرار, اوتاد, وہ ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. صحابی کا مقام تک, اور صحابہ میں سے ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہے کہ کوئی صدیق اکبر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. جب کوئی بعد میں آنے والا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا, صحابی نہیں ہو سکتا. تو جو کیجئے ذرا, جب حضور کے بعد کوئی حضور کا دوسرا صحابی نہیں ہو سکتا, جب حضور کا کوئی صحابی نہیں ہو سکتا تو نوان نبی کے میں آ سکتا ہے. محبت سے سبحان اللہ کہتا ذرا. ختم
نبوت ہاتھ جا کے سینے کا زور لا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بھئی جب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا سرطن سے جدا سرطن سے جدا بھئی جب ساری دنیا کے غوث قطب ابدال اخیار مل کے صحابی نہیں ہو سکتے تو حضور کے بعد کوئی نیا نبی بھی پیدا ہو سکتا اللہ نے قیامت کی صبح تک انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنی ضرورتیں تھیں اپنے حبیب پر پوری فرما دی میرے نبی کی سیرت بھی اعلیٰ میرے مصطفیٰ کی صورت بھی اعلیٰ نبی کی شریعت بھی اعلیٰ بولو ذرا محمد سبحان اللہ جو کتاب دی وہ سب کتابوں سے اعلیٰ جو شریعت دی سب شریعتوں سے اعلیٰ سیرت بھی سب سے اعلیٰ صورت بھی سب سے اعلیٰ امت بھی سب سے اعلیٰ امت بھی کوئی کمی ہے ہی نہیں کسی ادھوری چیز کو پورا نہیں کرنا کوئی نظام ابھی ناتمام نہیں توجہ کیجئے سارے نظام حضور پر پورے ہو گئے ناتمام نظام تمام اور مکمل ہو گیا نہ حضور کی سیرت میں کوئی کمی نہ میرے نبی کی صورت میں کوئی کمی توجہ رکھیے ذرا سیرت ہے تو ایسی کہ ایک سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک ایک عابد سے لے کر ایک عالم تک ایک کلہاڑا چلانے والے مزدور سے لے کر ایک تخت سلطنت پہ بیٹھنے والے فرما روا تک ایک شوہر کی حیثیت سے ایک اولاد اور بیٹے کی حیثیت سے ایک باپ کی حیثیت سے ایک تاجر کی حیثیت سے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے ایک حکمران کی حیثیت سے دنیا کے جس شعبے میں کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہے اللہ نے اپنے حبیب کی سیرت میں ساری رہنمائیاں رکھ دی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ خطاب بھی کرن دیو بھئی یہ خطاب کے ساتھ جو اپنے ذوق کا اظہار یہ محبت مضبوط ہوتی ہے اس سے محبت مضبوط ہوتی ہے دل پھر پختہ ہوتا ہے اللہ اکبر کسی نے بڑا خوب کہا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے سارے مل کے پڑھئے وہ نبیوں میں نبی امام وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے نبی ہیں تو نبیوں کے امام ہیں اور حسین ہیں تو حبیب خدا ہیں اللہ نے محبوب میں کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں اب کوئی کہے کہ نبی کی ضرورت باقی ہے یہ کانے دجال مرزا کو ماننے والے وہ کہتے ہیں نبی کی ضرورت ہے نعوذ باللہ یاد رکھیں اللہ نے ساری ضرورتیں اپنے حبیب پر پوری فرما دی قیامت کی صبح تک انسانیت کو جتنی ہدایت رہنمائی ضرورت ہے اللہ نے ساری ضرورتیں اپنے حبیب پر پوری فرما دی قادیانی کہتے ہیں مرزائی
وہ کہتے ہیں دیکھیں نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، توجہ کریں میری طرف، نبوت رحمت ہے، نبوت نور ہے، روشنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نور کی تو ہر دور میں ہر وقت انسانیت کو ضرورت ہے، روشنی کی مخلوق خدا کو ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ نبی آنے بند ہو گئے اور حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب نبی نہیں آ سکتا، گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اب لوگوں کو نور کی ضرورت نہیں اور رہنمائی اور ہدایت کی یا رحمت کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا رحمت اور نور روشنی کے بغیر رہے گی۔ ہم کہتے ہیں ہم کو سمجھو، جب ہمیں روشنی کی ضرورت آتی ہے نا پیش، تو بعض اوقات انسان بلب سے روشنی حاصل کرتا ہے، کبھی ٹیوب لائٹ جگاتا ہے، کبھی انسان بڑا راڈ جلا دیتا ہے، روشنی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ پانی کی ضرورت پیش ہے تو کبھی میرے پاس بوتل ہے، کبھی بنا نلکے پہ جاتا ہے، ٹوٹی پہ جاتا ہے، پھر چشمہ، پھر نالا، پھر جناب والا کھالا، پھر نہر ہے، پھر دریا ہے، پھر سمندر ہے۔ یہ ساری ضرورتیں پانی کی اس وقت ہیں جب بندہ سمندر سے دور ہو، دریا سے دور ہو۔ روشنی کی اس وقت ٹیوب لائٹ بلب جلانے کی ضرورت ہے جب سورج نہ چمک رہا ہو۔ سبحان اللہ کہہ دو اپنا۔ یہ لائٹیں لگائی ہیں نا، ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ سورج نہیں ہے، اور اگر سورج دوپہر کا چمک رہا ہو تو پھر یہ لائٹ کی ضرورت ہے۔ حبیب خدا آئے، رب نے نبوت کا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کے بعد اب کسی سے روشنی کی ضرورت ہے، اور اتنی روشنی کہ اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی رحمت اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہے، بولیے ہر مکان کا اجالا۔ اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام پر ساری ضرورتیں پوری فرما دی، تو صحابی کے مقام تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، بولیے دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ صدیق اکبر کا کیا مقام ہوگا کہ سب سے زیادہ، عقیدے پر میں نے بات کری، میں نے ساری مجموعی چیزیں ملا کے پیش کرنی ہے، سب سے زیادہ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے جس ہستی کو رسول اللہ کی سب سے زیادہ صحبت ملی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کراچی کا ایک رافضی بولا، اس نے کہا ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جا سکتے، نعوذ باللہ تعالی، ان کی عقل ماری جاتی ہے۔ وہ کہتا جنت میں جا نہیں سکتے، ہم کو یہ دیکھو وہ تو آج بھی جنت میں لیتے ہوئے۔ کوئی انکار کرے؟ سنی شیعہ دونوں کتابوں معتبر مسلم کتابوں سے میں ایک ایک ذمہ داری کے ساتھ حوالہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان زمین کا یہ ٹکڑا دنیا میں خدا کی جنت ہے۔ کوئی انکار کرے، کوئی کرے انکار کہ یہ جنت نہیں ہے، جب وہ جنت ہے، سنی شیعہ دونوں کتابوں کی روشنی میں جنت ہے، تم کہتے ہو ابو بکر و عمر جنت میں جا نہیں سکتے، وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے 14 صدیوں سے جنت میں لیٹے ہوئے، 14 صدیوں سے بولے جنت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اور وہ مقدس اور پیاری پاکیزہ جگہ وہ ہے جہاں کسی لعنت کرنے والے کی لعنت نہیں جاتی، جہاں کسی کالے کا تبرہ نہیں جاتا، کسی کی لعنت جو کرے گا واپس اس کے پلٹ کے منہ پہ آئے گی، وہاں جاتا ہے تو غلامان مصطفیٰ کا صبح و شام درود و سلام جاتا ہے۔ 70,000 صبح 70,000 شام آتے ہیں، جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوبارہ باری نہیں آتی۔ وہ مقدس مقام اعظم لکھتے ہیں، اعظم چشتی لکھتے ہیں شان صدیق فاروق تاکی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام
شان صدیق فاروق تاکید سا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام اے سبز گنبد تے تھلے جو بچ دی سی تھا میرے آقا دے یارا دے کمیاب اب دیکھیے میری وقت تھوڑا ہے، ذرا گفتگو سن لیں۔ میں نے عرض کیا ہم خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے پیچھے چلتے ہیں۔ ابھی سنیں ذرا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنی ہیں، بولے کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت یہ وہ عقیدہ ہے جو 50 100 150 سال نہیں، صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کے ولیوں کی جماعت میں چلا آ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا، امت کو اس سے متنبع اور باخبر کیا کہ کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو فتنہ برپا کریں گے، جو افتراق و انتشار کی فضا قائم کریں گے، لیکن حضور نے بتا دیا امت میں اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا اور لوگ کٹ کٹ کے فرقے بن کے الگ الگ ہوتے جائیں گے، لیکن حضور نے واضح طور پر امت کو بتا دیا کہ جب اختلاف ہو جائے، افتراق ہو جائے، تم نے میرے صحابہ کا دامن تھام لینا۔ اب میں آپ کے سامنے بڑی سنجیدہ سی بات کر کے بڑی تیزی سے آگے چلنا چاہتا ہوں، آپ نے توجہ سے بغیر دائیں بائیں توجہ کیے میری طرف توجہ رکھنی ہے، 2-4 حدیثیں پڑھ کے میں آخر رزلٹ نکالنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے حضور کا ہر فرمان ہم مانتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں 4607 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، لوگوں تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا بڑے اختلاف دیکھے گا۔ بچوں کو بٹھا دیں نیچے، مہربانی ذرا سمجھنے والی بات ذرا سمجھ لیں توجہ سے، میرے بعد جو زندہ رہے گا اختلاف دیکھے گا۔ جب ایسی صورت آ جائے توجہ کیجئے، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ دوسری حدیث المستدرک للصحیحین، حدیث کا نمبر 318، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے خطبہ دیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اس کے نبی کی سنت ہے۔ کنیاں حدیثاں ہو گئیاں؟ بولو کنیاں؟ 2۔ تیسری حدیث صحیح مسلم 6225 نمبر حدیث، حضور حجۃ الوداع سے واپس آئے، مقام غدیر خم پر خطبہ دیا، اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم میں 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ ایک قرآن ہے، دوسری حضور کی اہل بیت ہے۔ حضور نے تیسرا خطبہ دیا، اٹھاؤ جامع ترمذی کتاب الفتن 2165 نمبر حدیث ہے، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں لوگوں میں آج اس مقام پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اور حضور نے کیا خطبہ دیا؟ اوصیکم باصحابی، سبحان اللہ کہتے ہیں، اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، لوگوں میرے صحابہ کے دامن کو تھام کے رکھنا، ثم الذین یلونہم،
صحابہ کے شاگرد تابعین کا دامن تھامنا، ثم الذین یلونہم، صرف تابعین نہیں بلکہ تابعین کے تبع تابعین کا دامن تھام کے رکھنا، علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ، ہمیشہ امت کی جماعت کا دامن تھام کے رکھنا اور جماعت سے کٹ کر بننے والے فرقوں سے بچ جانا۔ سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، مشکات المصابی، جامع ترمذی، المستدرک، مسند احمد، طبرانی کبیر صغیر، حدیث کی درجنوں کتابوں کے اندر 18 صحابہ سے یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی سنتین و سبعین ملہ، خبردار تم سے پہلے امتیں وہ 73 فرقوں میں بٹ گئیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، میری یہ امت، پہلی امتیں 72 فرقوں میں بٹ گئیں، میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سنتان و سبعون فی النار، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کے الفاظ ہے ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے و عقیدے پر ہوگا، اور سنن ابی داؤد کے الفاظ ہے ہی الجماعت، وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ بولے کیا وہ ہوگی؟ جماعت ہوگی۔ حدیث نے جماعت کا ٹائٹل ہمیں دیا، اور جامع سنن ابی داؤد کی 4607 نمبر حدیث کے اندر حضور کا فرمان علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری سنت بھی میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہم کیا حال سنت ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ سمجھیے ذرا، سوال اعتراض ہے، اس کا جواب، اشکال کا جواب۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ اپنے نام کے ساتھ سنیت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کیا ضرورت ہے اہل سنت کہنے کی؟ جب ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ جب اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو ہم سنی کیوں کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے بھائی، توجہ کیجئے، کہتے ہیں ہم پھر سنی کیوں کہتے ہیں؟ تو سنیے، جواب دیکھیں، جواب سنیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے ہمیں باقی ادیان کے مقابلے میں جو ٹائٹل دیا وہ مسلم ہے۔ ہم باقی یہودیوں کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں، ہندوؤں کے مقابلے میں، سکھوں کے مقابلے میں قرآن نے ہمیں مسلم کا ٹائٹل دیا، اور حضور کی حدیث نے باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہمیں اہل سنت کا ٹائٹل دیا۔ ہم مسلم بھی ہیں، ہم سنی بھی ہیں، ہم مسلمان اہل سنت و جماعت ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے؟ مسلمان بھی اور سنی بھی؟ تو ہم کہتے ہیں سنی ہونا مسلمان کے منافی نہیں ہے، اہل سنت ہونا مسلمان کے مخالف۔ اچھا آپ کا ملک کیا ہے جی؟ کون سا ملک ہے؟ تو ملک کے اعتبار سے آپ کون ہیں؟ پاکستانی۔ بولو کیا ہے؟ میرے وال دیکھو، تھوڑی مہربانی، بیان مکمل ہونے لگا، اس کے بعد سوال کی نشست ہوگی انشاءاللہ۔ ہم ملک کے اعتبار سے کیا ہیں؟ بولو۔ یہ صوبہ کہڑا ہے ساڈا؟ یہ صوبے کے اعتبار نہ کی ہے۔ اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پنجابی ہیں تو پاکستانی نہیں؟ تو اگر کہیں پاکستانی تو پنجابی نہیں؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں پنجابی ہوں تو کیا وہ پنجابی کہہ کے اس نے یہ ثابت کیا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں؟ بھائی ملک کا تقابل ملک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں انڈینز کے مقابلے میں، پاکستانی ہیں چائنیز کے مقابلے میں، پاکستانی ہیں ایرانیوں افغانیوں کے مقابلے میں، اور پنجابی ہیں سندھیوں بلوچیوں کے مقابلے میں۔ ہم مسلم ہیں یہودیوں عیسائیوں سکھوں ہندوؤں کے مقابلے میں، اور سنی ہیں گمراہ فرقوں کے مقابلے میں۔ سنی کہنے سے وہ ہچکچائے، وہ شرمائے، بھئی اپنا مذہب بتانے میں وہ شرمائے، وہ ہچکچائے، وہ آر محسوس کرے جس کے عقیدے کے اندر کوئی کجی ہو، کوئی ٹیڑھ ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی برائی ہو،
کوئی بد اعتقادگی کی بدبو ہو، ہمارا سنیوں کا عقیدہ تو خوشبوؤں والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو محبت صحابہ والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو عظمت اہل بیت والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو اللہ کے ولیوں کی محبت والا عقیدہ ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے، اہل بیت کا دامن بھی ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ دونوں ہو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد کا محدث سے بریلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرت شیخ عبدالحق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ تعالی علیہ تو جو کہ 400 سال پہلے گزر گئے بزرگ، کتنے سو سال؟ 400 سال۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلی وہ ہیں جن کو روزانہ رسول اللہ کی کچہری میں حاضری نصیب ہوا کرتی تھی۔ وہ اس حدیث کی شرح لکھتے ہیں شیعۃ المات میں، فرماتے ہیں اگر کوئی چے گنا معلوم شود کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعتن، میں مجھے توجہ کی ضرورت ہے آپ کی، فرماتے ہیں اگر گوئن چے گنا معلوم شود کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعتن و این راہ راست و راہ خداست و ہر فرقہ دعویٰ می کنند براہ راست و مذہب بیحق جوابش آنکہ ان چیزیں نیست و مجرد دعویٰ تمام شد برحان باید و برحان حقانیت اہل سنت و جماعت آنست این دین و اسلام بنقل آمداز۔ فرماتے اگر میں یہ کہوں کہ اہل سنت حق پر ہیں باقی سارے غلط ہے، ہر فرقہ دعویٰ می کنند کے براہ راست، ہر فرقہ یہ کہے گا کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں، تو فرماتے ہیں برہان باید، دلیل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ دلیل پیش کرو۔ فرماتے ہیں کوئی اپنے عقیدے کے سچ اور حق ہونے پر کچھ دلیل پیش کرے گا، کوئی کچھ دلیل پیش کرے گا، کوئی کہے گا میرے پاس قرآن ہے، کوئی کہے گا میرے پاس بخاری مسلم ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اہل سنت کے عقیدے پر حق کے عقیدے کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ اللہ کے ولیوں سے نقل ہوتا رہا، اللہ کے ولیوں سے نقل ہوتا رہا۔ فرماتے ہیں میں نے بمجرد عقل بآوافی نیس، مجرد محض عقل سے میں نے یہ بات نہیں کر دی۔ فرماتے ہیں تتبع تفحص اور آثار صالحین کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کے جتنے ولی ہیں بری اعتقاد و بری طریقہ بودان اسی عقیدے پر اسی طریقے پر آئے، داتا صاحب بھی اسی طریقے پر، ناج کے کہہ دو سبحان اللہ، غوث پاک بھی اسی طریقے پر، خواجہ صاحب بھی اسی طریقے پر، بابا فرید گنج شکر بھی اسی طریقے پر، امام ابو حنیفہ مالک شافعی احمد ابن حنبل بھی اسی طریقے پر، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ بھی اسی طریقے پر، امت کے صلحاء اولیاء فقہاء محدثین صحابہ تابعین تبع تابعین آج تک اللہ کا جو ولی آیا ہے اللہ ولایت دیتا ہی اسے ہے جو اہل سنت عقیدے پر ہوتا ہے۔ کوئی بد عقیدہ کوئی مائی کا لال انگلی اٹھا کے بتائے کہ یہ بندہ تھا جو صحابہ کا گستاخ تھا پر ولی اللہ تھا، یہ بندہ جو گستاخی اہل بیت تھا پر ولی اللہ تھا، نہیں، جو اہل بیت و صحابہ کا گستاخ ہے وہ تو ناری جہنمی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت اللہ اسے دیتا ہے جس کا سینہ صحابہ کے بارے میں بھی صاف ہے، میرے نبی کی آل کے بارے میں بھی صاف ہے۔ اور ان دونوں طبقات کی محبت جس دل کے اندر جمع ہے وہ سنی کا دل ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔
الاستیاب میں حافظ ابن عبد البر نے نقل کیا، کسی شخص نے سیدنا انس بن مالک صحابی رسول کے سامنے یہ کہا، ابھی سبحان اللہ نہیں کہنی، غلط بات ہے، کئی بندے سبحان اللہ میں کہہ دیں نہیں. کسی نے کہا کہ اِنَّا حُبَّ علی و عثمان لا یجتمعان فی قلب واحد، نعوذ باللہ تعالی. اس نے کہا عثمان اور علی کی محبت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. حضرت انس بن مالک صحابی کے سامنے کہا تو سیدنا انس بن مالک نے کہا لا کذبوا واللہ، اللہ کی قسم یہ جھوٹے ہیں، رب کعبہ کی قسم، رب نے عثمان اور علی کی محبت ہمارے دلوں میں جمع فرما دی. بلکہ ہر صحابی کی محبت، ہر صحابی، یہ صحابہ تے بڑے دور دا مقام ہے. خدا کی قسم سنی وہ ہے کہ رسول اللہ کے پاؤں سے لگنے والی خاک اسے مل جائے، سبحان اللہ کہو نا، وہ اس کو بھی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہو جائے. صحابہ تو اہل بیت تو بڑا بہت بلند مقام ہے، اور یہ مزاج صحابہ کا تھا. صحیح مسلم حدیث ہے، توجہ کریں سب، صحیح مسلم حدیث میں آخری باتیں ہیں. صحیح مسلم حدیث ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کا ایک جبہ مبارک تھا جو حضور پہنا کرتے تھے. حضور کے وصال اقدس کے تقریباً کوئی 50 سال بعد کی بات ہے. فرماتی ہیں ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا جبہ کپڑے کا نا، یہ کپڑا میرے پاس، یہ کپڑا دھاگے سے بنتا ہے، دھاگا کسی روئی سے بنتا ہے، روئی پھر دھاگا پھر کپڑا پھر درزی نے سیا اور اللہ کے رسول نے اپنے جسم پاک سے لگایا. میرے نبی کی جسم کی برکت اس جبہ میں گئی نا، اللہ سبحان اللہ کہیے ذرا. جبہ کی برکت، اس جبہ کی برکت سیدہ اسماء فرماتی نحنو نغسلھا، ہم اس جبہ کو بھگوتی تھی، اس کی برکت پانی میں گئی. رسول اللہ کے جسم کی برکت جبہ میں، جبہ کی برکت پانی میں، اور پانی کی برکت کا عالم یہ ہے، فرماتی نحنو نغسلھا، ہم اس جبہ کو بھگوتی پانی میں، جو پانی باقی بچتا تھا مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرما دیتا. نعرہ تکبیر، سارا مجمع نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. سیدنا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول محب السنہ، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں قاضی عیاض نے الشفا میں، امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں نقل کیا. توجہ کیجئے، صحابی رسول عبداللہ ابن عمر جب حضور کی مسجد میں جاتے، مسجد نبی شریف میں، تو حضور کے ممبر کے پاس جاتے، ممبر کی جس لکڑی پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر ایسے ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ مال لیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لکڑی کو رسول اللہ سے نسبت، اس کپڑے کو حضور سے نسبت ہے. اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اس واسطے ادب والے، محبت والے، عقیدت والے، مودت والے، الفت والے عقیدے اہل سنت و جماعت کے ساتھ جڑ کے رہو، اسی کے دامن کے ساتھ لپٹے رہو. آج کوئی اپنی بغل میں قرآن، دوسرے طرف حدیث، بخاری مسلم کے انٹرنیشنل نمبر بتا کے لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دھول چونکنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث کوئی بتاتے ہیں، مطلب اس کے اندر کوئی گھسیڑ کے لوگوں کا ایمان عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سینہ تان کے، بازو لہرا کے کہہ سکتے ہیں کہ ان تحریف کرنے والے غالیوں کی، ان تحریف کاریوں اور ان کی جو بھی یہ تعویلیں باطل کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کا بالکل رد و ابطال کر کے عقیدہ اہل سنت و جماعت واضح کر کے ڈنکے کی چوبیں پیش کرتے ہیں کہ حق اللہ نے اگر کسی کو عطا کیا ہے تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. اس واسطے باتیں سن کے
کسی کو یوٹیوب پہ، کسی کو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ سن کے ایسے اپنا ایمان کمزور اور ایسے ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء اہل سنت جو مستند طریقے سے مدلل انداز سے اپنی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا بیان کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کو سنا جائے، اور بعد عقیدہ جو گروہ ہیں ان کے باطل عزائم سے اپنے عقیدے ایمان کی حفاظت کی جائے۔